حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولاہ فعلی مولا. عزیزان گرامی، سب سے پہلے میں حمد و ثنا کرتا ہوں اس پروردگار عالم کی کہ جس نے ہمارے دل میں محبت اہل بیت کو رکھا اور ولایت مولا کائنات، ولایت ائمہ اطہار علیہم السلام کو ہمارے دل میں رکھا، اور جس نے مجھے یہ توفیق دی کہ میں آپ کے درمیان ولایت مولا کائنات کو بیان کر سکوں. تمام تعریفیں اس پروردگار عالم کی ہیں کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور اس نے چاہا کہ انسان کو اس دنیا میں بھیجے. آپ دیکھیں کہ جب جناب آدم کو خداوند عالم نے خلق کیا اور فرشتوں کو حکم دیا کہ سجدہ کریں، تو ابلیس نے منع کر دیا کہ وہ مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنا ہوں، تو میں کیسے اس کا سجدہ کروں. تو وہاں سے جناب اللہ نے، پروردگار عالم نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا، کیونکہ اس نے بہت سے سجدے کیے اس سے پہلے خدا کے، جو اس نے کئی سال تک ایک سجدہ اس کا کئی سالوں تک کرتا تھا. وہ ایک سجدہ اس کا جو رہتا تھا، بہت سے سجدے کیے، بہت سی عبادتیں کی، لیکن جب خداوند عالم نے حکم دیا تو اس نے انکار کر دیا. وہاں پہ مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر سجدہ اس انسان کا نہیں کرنا تھا، بلکہ خدا کا حکم تھا، اس خدا کے خدا کے جو فرمان تھا اس پر عمل کرنا تھا، جو اس نے نافرمانی کی. اب عزیزان گرامی، آپ دیکھیے کہ جب جناب آدم علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا تو پہلی چیز جو آپ کو یہاں پہ غور کرنی ہے کہ خداوند عالم نے کیا کہا کہ میں نے اس کائنات کو کبھی بھی ہادی اور رہبر سے خالی نہیں رکھا. سب سے پہلا جو کام اللہ نے کیا کہ جب انسان کو بھیجا تو انسان کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ خداوند عالم نے جس انسان کو بھیجا، جو پہلا آدمی تھا، جو پہلا انسان تھا اس دنیا کا، اس کو بھی رہبر اور ایک رہنما، ایک نبی بنا کر بھیجا، تاکہ آنے والے زمانے میں کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اللہ نے اس دنیا کو بغیر ہادی کے، بغیر رہبر کے چھوڑ دیا. اس وقت بھی اللہ نے اس چیز کا خیال رکھا. تو میں آج کے ان لوگوں سے کہنا چاہ رہا ہوں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اس زمانے کو ہادی اور رہبر کے بغیر چھوڑ رکھا ہے، کوئی بھی جو ہے نہیں، یہاں پر کوئی بھی رہنما نہیں ہے، کوئی بھی لیڈر نہیں ہے، کوئی بھی امام نہیں ہے، کوئی بھی نبی نہیں ہے. میں اس بات کو کہہ سکتا ہوں، جب اللہ نے وہاں پر ایک بھی انسان اس دنیا میں موجود نہیں تھا، پہلا انسان جو جناب آدم تھے، اس وقت اللہ نے اس چیز کا خیال رکھا. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آج کوئی ہادی نہ ہو، کوئی رہبر نہ ہو، کوئی رہنما نہ ہو؟ تو میں سب سے پہلے اس بات کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس یقین سے، اور مجھے فخر ہے کہ میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ بڑے فخر سے میں اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ ہمارا امام، ہمارا ہادی، ہمارا رہبر، ہمارے 12 امام پردہ غیب میں موجود ہیں اور ہماری رہنمائی کر رہے ہیں اور ہم پر نظر رکھے ہوئے ہیں. صلوات پڑھ پر محمد و آل محمد پر. عزیزان گرامی، اللہ نے اس دنیا کو کبھی بھی ہادی اور رہبر سے خالی نہیں رکھا. اب میرا جو موضوع ہے کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے. رسول اللہ کی حدیث ہے. عید غدیر جو ہم مناتے ہیں، وہاں پر رسول اللہ نے فرمایا، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ جب دعوت ذوالعشیرہ میں مولا کائنات، جب رسول اللہ کو یہ حکم ملا کہ آپ اعلان کریے اپنی نبوت کا، اور جو آپ کو حکم دیا گیا ہے، جو آپ کو پہنچانا ہے، اس کو آپ پہنچائیے. تو رسول خدا نے اپنے اقربا کو بلایا، یعنی ان میں سے 40 افراد کو جناب ابو طالب کے گھر میں بلایا، اور
जमा हुए जब सब, तो रसूल खुदा ने वहाँ पर दावत का भी इंतज़ाम किया। लोग आए, पहले दिन दावत करके चले गए, खाना खा के चले गए, दूसरे दिन आए खाना खा के चले गए, कोई भी रसूलुल्लाह की बात नहीं सुना। तीसरे दिन ये हुआ कि रसूल खुदा ने, यही हुआ कि जब किसी को रोकना होता है तो पहले उनसे क्या नाम है, खाने को, आज जो हमारे यहाँ रिवाज बन गया है मजलिस में बाद में खाना खिलाते हैं, यही एक वजह है कि पहले मजलिस करते हैं बाद में खाना खिलाते हैं। तो ये रसूल अल्लाह की ये जो है सुन्नत पर अमल करते हुए हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि पहले लोग आते थे खा के चले जाते थे, उन बात नहीं सुनते थे, इसीलिए हम ये करते हैं कि तबर्रुक बाद में देते हैं, बात पहले मजलिस करते हैं। खैर, जब रसूल अल्लाह ने तीसरे दिन ये किया कि पहले खाना किसी को नहीं खिलाया, पहले लोगों को बुलाया और जमा किया और कहने लगे कि मैं खुदावंद आलम की तरफ से भेजा हुआ नबी हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम में से कोई मेरी मदद करे इस काम को पहुँचाने में। जो मेरी मदद करेगा मैं उसको अपना भाई, अपना वज़ीर, अपना खलीफा करार दूँगा। मौलाए कायनात खड़े हुए, उस वक्त बहुत कमसिन थे, मौलाए कायनात खड़े हुए और कहने लगे कि या रसूलल्लाह, इस काम में मैं आपकी मदद करूँगा और मैं आपके दुश्मनों की आंखें निकाल लूँगा और उनके पेट को चाक चाक कर दूँगा। फिर रसूल अल्लाह ने इस जुमले को 3 बार दोहराया कि कोई है तुम में से, तो तीनों बार कोई भी नहीं खड़ा हुआ सिवाय मौलाए कायनात के। रसूल अल्लाह ने बुलाया मौलाए कायनात को ऊपर और कहा कि आज से ये अली मेरे भाई और मेरे वज़ीर, मेरे खलीफा और मेरे जानशीन है। वहीं से विलायत का ऐलान हो गया मौलाए कायनात की। जब ने रसूल अल्लाह ने अपनी नबूवत का ऐलान किया, उसी के फ़ौरन बाद मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान हो गया। अब कुछ लोग हंसते हुए खड़े हुए, मक्के के लोग कुछ खड़े हुए और कहने लगे जनाब अबू तालिब से कि देखिए, अब आपको आपके भतीजे की और आपके बेटे की विलायत और उसके क्या नाम है वो माननी पड़ेगी, विलायत को माननी पड़ेगी और उसकी हर बात, उसकी इताअत करनी पड़ेगी, हर बात माननी पड़ेगी। उन्हें तंज किया। अब वहाँ पर मसला आगे बढ़ा। मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि विलायत शुरू कहाँ से हुई। वहाँ पर एक मरहला ये था जब मौलाए कायनात की विलायत, तो इसी तरीके से आप जब आगे बढ़ेंगे तो रसूल अल्लाह ने बारहा कई जगह पर मौलाए कायनात की विलायत को बताया लोगों के दरमियान। हर कहीं भी किसी भी लोगों को, यानी असहाब में और अंसार में किसी को भूलने नहीं दिया कि ये तुम हमारे बाद तुम्हारे वज़ीर और तुम्हारे खलीफा तुम्हारे जानशीन हैं, मेरे जानशीन हैं तुम्हारे बाद, और ये मेरे वज़ीर हैं, तुम लोग पर ये हक़ विलायत रखते हैं। हर जगह पर उनके विलायत का ऐलान किया। जैसा कि रसूल अल्लाह की हदीस है कि अंता मिन्नी बिमंज़िलत हारून मिन मूसा इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी, कि ऐ अली, तुमसे मेरी वही निस्बत है जो हारून को मूसा से थी, मगर एक मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अब आप यहाँ पर गौर करें कि मूसा, जनाब मूसा से हारून की क्या निस्बत थी। वो हक़ विलायत रखते थे, उनके बाद उनके जानशीन थे, उनके भाई थे, जो निस्बतें थी वही निस्बतें मौलाए कायनात को रसूल अल्लाह ने बताई यहाँ पर सब के दरमियान, और ये सब पर वाज़े था। फिर उसके बाद एक मरहला आता है, आप गौर करें, यहाँ पर ये हदीस एक हो गई। उसके बाद जो मैंने मौज़ूए सुखन करार दिया वो हदीस आई दे वहाँ पर। फिर उसके बाद दावत ज़ुलशीरा का एक मौका। लेकिन आखिर वजह क्या है कि लोग मान नहीं रहे हैं, इकरार क्यों नहीं कर रहे हैं कि मौलाए कायनात को पहला खलीफा या इमाम माने? वजह क्या है? कल मेरे बरादर अज़ीज़ जनाब फराज साहब ने कहा कि आप जब किसी चीज़ को बारहा अंजाम देते रहो और उससे अंजाम देते रहो और उस पर, तो धीरे धीरे ये होता है कि आपका अकीदा उस पर हो जाता है, बन जाता है। भले वो शुरू में जानते थे कि ये चीज़ गलत है, लेकिन जब वो करते रहे, आज उनसे जब कहा जाता है, दलील भी दी जाती है, सब कुछ कहा जाता है, लेकिन वो नहीं मानते। वजह ये है कि उनका अकीदा हो चुका, वो मानने को तैयार नहीं है, उन्हें रोक रहा है वो चीज़ कि वो मौलाए कायनात को पहला खलीफा माने। उन्होंने मान लिया है कि हाँ यही खलीफा है पहले, जबकि उन्हें उनकी किताबों में भी मौजूद है कि खलीफा दौम ने, जब रसूल खुदा ने आखिरी वक्त में अपने आखिरी लम्हात में कहा, जब इतनी बार विलायत का ऐलान रसूल अल्लाह ने किया और फिर उसके बाद अपने आखिरी लम्हात में कहा कि तुम कलम और दवात ले आओ ताकि मैं तुम्हें कुछ लिख कर दे दूँ।
تو اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا کہ کیا نام ہے، یہ انسان، یہ آدمی ہذیان بک رہا ہے، ہذیان، یہ آدمی ہذیان بک رہا ہے، اور اس کے کیا نام ہے، میرے لیے کتاب خدا کافی ہے۔ نعوذ باللہ، کوئی نبی کو یہ کہہ کر پکارے اور آپ کو معلوم ہے آپ کی کتابوں میں موجود ہے اور آپ اسے اپنا خلیفہ مانیں، اس کے بعد بھی وہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب کیا نام ہے، خلافت ہے جو ہے یہاں پر خلافت نبوت کی طرح نہیں ہے، جو یہاں پر امامت ہے جو ہم مان رہے ہیں ولایت، یہ نبوت کی طرح نہیں ہے، بلکہ ایک حکومتی وہ ہے جو بعد میں سنبھالنا ہے حکومت، جیسے نبوت کے بعد یہ سب سلسلہ جو خدا کی طرف سے چل رہا تھا یہ ختم ہو گیا، بعد میں یہ ہے کہ بس صرف حکومت چلانا ہے اور کیا نام ہے اسلامی طور طریقے پر چلنا ہے، تو اس میں کوئی روک نہیں ہے، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اب میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ان سے کہ کیا جو رسول اللہ، کیا اللہ پروردگار عالم نے یہ جو آیتیں اتنی نازل کی مولائے کائنات کے اوپر، آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو اس واقعے کی طرف لے کر چلوں کہ جب مولائے کائنات مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھتے ہوئے حالت رکوع میں تھے، تبھی ایک سائل آتا ہے اور سوال کرتا ہے کہ کیا کوئی ہے جو میری مدد کرے، مجھے کچھ دے، عطا کرے، تو وہاں سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے خداوند عالم کی بارگاہ میں یہ شکوہ کیا کہ اے پروردگار، میں تیری بارگاہ سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، تو یہ اس بات کا گواہ رہنا۔ تبھی مولائے کائنات نے اپنی ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا اور اپنی انگوٹھی کی طرف اشارہ کیا، وہ اس نے دیکھا اور وہ آیا، انگوٹھی لے کر چلا گیا۔ اب یہاں پر میں ایک نقطہ عرض کرتا چلوں کہ مولائے کائنات نے اپنے اس عمل سے یہ بتا دیا کہ دیکھو، جب تم کبھی نماز پڑھو یا کوئی عمل انجام دو خدا کے سامنے، تو اس طرح رہو کہ تمہارے درمیان کوئی اور نہ رہے، صرف تم اور خدا رہو، یعنی تمہیں ایسا لگے کہ تمہارے درمیان کوئی نہیں ہے، تم ہو اور تمہارا خدا ہے۔ جب اس نے خدا سے متوجہ ہو، جب وہ خدا سے متوجہ ہوا تو مولائے کائنات اس سے متوجہ ہوئے۔ مولائے کائنات نے وہاں پر بتا دیا کہ دیکھو، جب تم کوئی عبادت کرو، خدا کے سامنے نماز پڑھو، تو خود اس طرح عمل کرو کہ تمہارے درمیان اور خدا کے درمیان کوئی حائل نہ رہے۔ وہیں پر خداوند عالم نے آیت نازل کی کیا کہ صلوات پڑھ محمد وآل محمد پر، ایک اور صلوات پڑھ محمد وآل محمد پر، ایک اور صلوات پڑھ محمد وآل محمد پر۔ کیا وہ آیت ہے؟ میں آپ کے سامنے عرض کرتا چلوں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک تمہارا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ کون لوگ ایمان لائے؟ وہ لوگ جنہوں نے نماز قائم کی اور حالت رکوع میں زکوٰۃ دی، اس حالت میں کہ وہ رکوع میں تھے جب زکوٰۃ انہوں نے دی۔ یہ آیت واضح طور پر آپ کے سامنے دلالت کر رہی ہے کہ اس سے مراد صرف اور صرف مولائے کائنات ہیں اور کوئی نہیں ہے۔ اب وہ لوگ جو ہیں کہہ رہے ہیں کہ ولایت، یہاں پر ولایت کا معنی خداوند عالم نے کیا لیا؟ انما ولیکم اللہ ہو، انما ولیکم اللہ و رسول ہو، تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے اور اس کا رسول، اور وہ لوگ جو ایمان لائے۔ یہاں پر ولایت کا معنی کیا اللہ نے لیا؟ اللہ کہہ رہا ہے تمہارا ولی اللہ۔ کیا یہاں پر ولایت، یہاں پر عام جو کیا نام ہے، جیسے لوگ عام لیڈر ہوتے ہیں یا تم پر جو سرپرست ہوتے ہیں، جیسے آج کے دور میں ہمارے اوپر سرپرست ہیں مودی فلاں یا فلاں کوئی بھی سرپرست، کیا یہاں پر یہ ولایت ہے جو ایک حکومت، جو عوامی حکومت یہاں پر دنیا میں ہوتی ہے؟ یا اس سے مراد ولایت خداوند جو خداوند اپنی طرف سے تم پر نہ وہ کرتا ہے، نازل کرتا ہے کہ یہ ہماری طرف سے یہ تم پر مسلط ہیں؟
اب میں یہی چیز کہہ رہا ہوں کہ کیا ان لوگوں نے غدیر میں یہ چیز نہیں سنی؟ رسول اللہ نے بھی یہی چیز کہا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ تو یہاں پر ولایت سے مراد کیا یہ ولایت ہے جو عوامی لوگ کرتے ہیں، یعنی کہ کیا حکومت ہے، عوامی حکومت ہے، یا پھر یہ ولایت ہے جو اللہ نے کہا انما ولیکم اللہ و رسولہ، جو رسول اللہ نے کہا من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ اب ان لوگوں نے کیا کیا کہ سقیفہ میں اپنی جو ہے حکومت بنائی اور مولا رسول اللہ کا جنازہ چھوڑ دیا اور انہوں نے اپنی حکومت قائم کر لی، اور وہاں پر اچھا یہ دلیل بناتے ہیں کہ مولا کائنات پھر خاموش کیوں رہے۔ مولا کائنات کی خاموشی کی ایک وجہ یہ بھی ہے، ان میں بہت سی وجہ ہیں لیکن ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انہوں نے اسلام کو پہلے رکھا، نہ کہ اپنی اس کو ولایت کو۔ انہوں نے چاہا، انہوں نے کوشش کی تھی، لیکن جب انہوں نے کوشش کی تو وہاں پر ان کے، آپ لوگ جانتے ہیں کہ بی بی فاطمہ زہرا کے اوپر کس طرح انہوں نے ظلم کیا، اور انہوں نے اگر وہ ولایت کے لیے اگر وہ لڑتے تو وہاں پر اسلام باقی نہ رہتا۔ انہوں نے چاہا کہ اسلام باقی رہے، بھلے میں ان کی مدد کرتا رہوں گا، پیچھے سے اسلام باقی رہے گا۔ ان کا جو مسئلہ تھا مولا کائنات کے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ اسلام کسی بھی حالت میں رہے، کسی کے بھی ہاتھ میں رہے، لیکن وہ صحیح رہے اور باقی رہے۔ عزیزان گرامی، اب میں آپ کے سامنے یہ عرض کرتا چلوں کہ جب مولا کائنات رسول اللہ نے حجۃ الوداع میں لوگوں کو جمع کیا اور کہا، جو جمع کیا لوگوں کو 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، وہاں پر جمع ہوئے لوگوں کو بلایا اور کہا کہ میں تم لوگوں کے درمیان میں کچھ باتوں کا اعلان کرنا چاہتا ہوں، اسی لیے جو چلے گئے تھے ان کو بلایا اور جو رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا۔ پھر اس کے بعد رسول خدا نے پہلا کام یہ کیا کہ ان کو روکنے کے لیے ان کے کجاؤں کو لیا۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب کہیں آپ جاتے ہیں، مثلاً آپ باہر نکلے